السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیج اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کی امی شاید ایک بات کو نظر انداز کر رہی تھیں۔ میں نے خالد باری کے خاموش ہونے پر کہا، گاڑی کی ریزرویشن بک میں اگر کسی مرزا یاسر بیگ کا نام درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کرائی ہوگی۔ ہائر پرچیز کے اصول کے مطابق جب تک گاڑی کی تمام قسطیں ادا نہ ہو جائیں وہ خریدار کے نام نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے وکیل صاحب، وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو ان قانونی معاملات کا نہ تو زیادہ علم ہے اور نہ ہی تجربہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے بیان کے اس سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گے؟ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا۔ میں نے کہا کہ میں انہیں ان رسیدوں کی فائل لے جا کر دکھاتا ہوں جن کی رو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ہم نے شائن ٹریڈنگ کمپنی سے قسطوں پر خریدی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، امی نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور وہ پوائنٹ بھی اٹھانا میرے نام والا۔ جی امی، میں یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ آیا۔ جب میں مذکورہ فائل لے کر باہر آیا اور ان لوگوں سے قسطوں کی رسیدوں اور گاڑی کے ایڈوانس پیمنٹ کی رسید کا ذکر کیا تو شہبازی ہتے سے اکھڑ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہم نے رسیدوں کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم گاڑی لے کر ہی باہر نکلو گے اور تم یہ ردی کاغذ اٹھا لائے۔ شہبازی کی اس برہمی پر کاکا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کھی کر کے ہنسنے لگا۔ میں نے اس فوری خیال کے تحت کہا، ذرا وہ ریزرویشن بک مجھے دوبارہ دکھانا۔ شہبازی نے ایک بار پھر مذکورہ بک میری جانب بڑھا دی۔ میں نے وہ صفحہ نکال لیا جہاں پر گاڑی کے مالک کا نام درج تھا۔ پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کے اصلی نام کیا ہیں؟ ابھی تک تو ایک دوسرے کو شہبازی اور کاکا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے اور یقیناً یہ ان کے اصلی نام نہیں ہو سکتے تھے۔ ان لمحات میں ایک نقطہ اچانک ہی میرے ذہن میں ابھر کر روشن ہو گیا تھا۔ میرا نام شاہ نواز شہبازی ہے۔ شہبازی اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فخر سے بولا۔ پھر کاکا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید بتایا، اور یہ میرا ساتھی شہزاد عرف کاکا ہے۔ شاہ نواز اور شہزاد، میں نے زیر لب دہرایا، پھر باری باری ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ گاڑی کی ریزرویشن بک میں مالک کا نام مرزا یاسر بیگ لکھا ہوا ہے۔ یہ گاڑی آپ دونوں میں سے کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بیگ صاحب ہمارے سیٹ صاحب ہیں، شہبازی نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ ہم دونوں انہی کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی کے بھیجنے پر ہم یہاں آئے ہیں۔ تم شرافت سے سیٹ کی گاڑی ہمارے حوالے کرتے ہو یا؟ شہبازی نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں ایک ٹھوس پوائنٹ پر کھیلتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو بھائی، ہمارے گھر کے اندر جو گاڑی کھڑی ہے وہ 100% ہماری ملکیت ہے، اور تم لوگ جس ریزرویشن بک کی بنا پر اس گاڑی کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، اس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں تو اس موضوع پر تم لوگوں سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں البتہ، میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں اس شخص سے بات کر سکتا ہوں جس کا نام اس ریزرویشن بک میں درج ہے، یعنی تم لوگوں کا سیٹ مرزا یاسر بیگ۔ ہمیں سیٹ ہی نے تمہارے پاس بھیجا ہے، شہبازی نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہم اس گاڑی کے سلسلے میں صرف مرزا یاسر بیگ سے ہی بات کر سکتے ہیں اور کسی ایرے غیرے یا نتھو خیرے سے نہیں۔ جب انہوں نے میرا اٹل انداز دیکھا تو پہلے تو انہوں نے میری آنکھوں میں ایک دوسرے کو خفیہ اشارے کیے، پھر شہبازی نے مجھ سے کہا، کوئی بات نہیں، اب ہم سیٹ صاحب کو ساتھ ہی لے کر آئیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ یہ گاڑی آپ لوگوں کے پاس سیٹ صاحب کی امانت ہے، وہ تنبیہی انداز میں میری جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس میں کوئی گڑبڑ یا خرابی نہیں پیدا کر دینا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ دھمکی آویز انداز میں ہمیں گھورتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے سکھ کی سانس لی اور اب آپ نے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ ہے اب تک کی داستان، اس سے آگے کیا ہوگا اور کچھ نہیں جانتا وکیل صاحب۔ خالد باری اپنے بپتا سنانے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے؟ جی کون سا واقعہ؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر بولا، شہبازی اور کاکا کی تمہاری گھر آمد والا واقعہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب وہ تمہاری گاڑی پر کسی مرزا یاسر بیگ کا حق ملکیت جتانے آئے تھے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا ان دونوں میں شہبازی اور کاکا نے دوبارہ بھی کوئی چکر لگایا ہے؟ میں نے پوچھا، اکیلے یا اپنے سیٹ کے ساتھ؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ بات ختم کرتے خالد باری نے اپنے بیگ میں سے وہ تمام کاغذات نکال کر میرے حوالے کر دیے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس سفید سوئفٹ سے تعلق رکھتے تھے۔
میں نے مذکورہ کاغذات کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک رسید تو وہ تھی جو گاڑی کے ایڈوانس کی رقم یعنی 20,000 روپے کی تھی۔ اس کے بعد وہ 6 رسیدیں بھی موجود تھیں جو ماہانہ قسط کے ذیل میں تھیں، یعنی 3,000 روپے ادائیگی کی 6 رسیدیں۔ ان کے علاوہ ایک کچی رسید 62,000 روپے والی تھی۔ کچی اور پکی رسید میں آپ یہ فرق سمجھیں کہ پکی رسیدیں وہ تھیں جو شاہین ٹریڈنگ کمپنی کی باقاعدہ پرنٹر رسید بک سے جاری کی گئی تھی اور ان پر نام و تاریخ کے علاوہ کمپنی کی مہر بھی سب تھی۔ البتہ میں نے جس کچی رسید کا ذکر کیا ہے وہ سادہ کاغذ پر 62,000 روپے وصولی کی رسید تھی۔ یہ رسید بخاری کی طرف سے 62,000 روپے وصول کرنے کے ضمن میں دی گئی تھی، جس پر اشفاق بخاری نے اپنے دستخط بھی کیے تھے۔ تاہم اس رسید سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ رقم اشفاق کو کسی مد میں دی گئی ہو۔ دراصل خالد باری اینڈ کمپنی نے وہ گاڑی کل قیمت 1,00,000 روپے میں شاہین ٹریڈنگ کمپنی سے خریدی تھی۔ 20,000 ایڈوانس اور باقی رقم 3,000 روپے ماہانہ قسط کی صورت میں ادا کرنے تھے، جو کہ صرف 6 ماہ تک 18,000 ہی ادا کیے گئے تھے۔ اس تنافر تفریح سے پہلے ان لوگوں نے شاہین ٹریڈنگ کمپنی کو 20 جمع 18 یعنی 38,000 ادا کیے تھے۔ باقی کے 62,000 بخاری نے انویسٹمنٹ والے 85,000 میں سے کاٹ لیے تھے اور 23,000 انہیں واپس کر دیے تھے۔ عام اور سادہ حساب کے مطابق ان لوگوں نے پورے 1,00,000 ادا کر کے وہ گاڑی خریدی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نہ تو ان کے پاس گاڑی کے کاغذات تھے اور نہ ہی رجسٹریشن بک۔ یہ تمام چیزیں ڈاکو اشفاق بخاری کے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ البتہ وہ فتنہ پرو ہائٹ سوئفٹ گاڑی خالد باری کے گھر میں کھڑی تھی، جسے باقول اس کے بہت کم روڈ پر نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے تھے وہ آپ خالد باری کی زبانی بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں۔ میں نے ان کاغذات پر تفصیل مطالعہ کرنے کے بعد خالد باری سے پوچھا، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ کرنا تو آپ کو ہے وکیل صاحب، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے تو سارے حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اشفاق بخاری کی کوئی خیر خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جب سے اسے ڈاکو نے اغوا کیا ہے میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں اس کی تلاش میں اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن وہ لوگ بھی بخاری صاحب کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بخاری صاحب کے مینیجر ارشد ملک نے نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف اغوا کی رپورٹ بھی درج کرا رکھی ہے۔ نامعلوم ڈاکو؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں خالد باری کی طرف دیکھا۔ مینیجر تو بخاری کی ایک ایک کلائنٹ کو جانتا ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ جن لوگوں نے بخاری کو دفتری ریکارڈ کے ساتھ اغوا کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بخاری ٹریڈرز میں بڑی بڑی رقمیں لگا رکھی تھیں۔ پھر مینیجر کی نظر میں وہ نامعلوم کیسے ہو گئے؟ بخاری انویسٹر جناب، وہ میری تفسیر کرتے ہوئے بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بخاری کے انویسٹرز ہی میں سے کسی نے وہ ہنگامی کارروائی کی تھی اور اس وقت بھی موقع پر موجود تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس دن مینیجر صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ آفس نہیں آئے تھے۔ اس سارے معاملے میں اتفاقات بہت ہی نظر آتے تھے۔ میں نے خالد باری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ویسے اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ بخاری کا اغوا انویسٹر ہی میں سے کسی نے کیا ہے، اور اغلب الامکان اسی بات کا ہے کہ وہ شخص یہی مرزا یاسر بیگ ہی ہوگا۔ اس کی طرف دو بڑے واضح اشارے جاتے ہیں۔ کون سے دو اشارے جناب؟ اس نے پوچھا۔ خالد باری کا یہ سوال میری نظر میں انتہائی احمقانہ تھا، کیونکہ میں نے جن دو واضح اشاروں کا ذکر کیا تھا وہ اسی کی زبانی مجھ تک پہنچے تھے۔ بہرحال میں چونکہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ احمق کہیں کا، اس لیے گہری سنجیدگی سے کہا، نمبر 1، آپ نے بتایا ہے کہ جب آپ نے شہبازی اور اس کے ساتھی کاکا کے سامنے بخاری کے اغوا کا ذکر کیا اور اغوا کار ڈاکوؤں سے تعبیر کیا تو یہ سن کر انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اغوا کا نہیں بلکہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے، اور یہ بھی باور کرایا تھا کہ 10 لاکھ کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مرزا یاسر بیگ ہی نے اپنے 10 لاکھ وصول کرنے کے لیے بخاری کو کمپنی کے ریکارڈ سمیت اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا، نمبر 2، آپ کی گاڑی کی رجسٹریشن بک ان لوگوں کے پاس ہے، بلکہ آپ کی گاڑی مرزا یاسر بیگ کے نام ٹرانسفر بھی ہو چکی ہے۔ اغوا کا جب بخاری کو ریکارڈ سمیت اٹھا کر لے گئے تھے تو آپ کی گاڑی کے کاغذات بھی اسی ریکارڈ کے ساتھ اغوا کاروں کی تحویل میں چلے گئے تھے۔ اور اب میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب آپ کی گاڑی کے سارے کاغذات ان لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بخاری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں مرزا یاسر بیگ ہی کا ہاتھ ہے۔ بلکہ میں بولتے بولتے رکا تو خالد باری نے سوال کر دیا، میں تو ایک اور امکان بھی غور کر رہا ہوں۔ میں نے سرسراتی ہوئے آواز میں کہا۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ کون سا امکان وکیل صاحب؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب بخاری اور بیگ صاحب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہو۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، آج کل جس انداز میں لوگ اندھا دھند انویسٹمنٹ کمپنیوں میں رقم لگا رہے ہیں اس کے مطابق تو بخاری صاحب نے لوگوں کے کروڑوں سمیٹ رکھے ہوں گے، اور پھر ان کی گاڑیوں کی ایجنسی الگ تھی۔ عین ممکن ہے اس دن آپ نے بخاری صاحب کے آفس میں ان کے اغوا اور توڑ پھوڑ کی جو واردات ہوتے دیکھی تھی
वो एक सोचा समझा ड्रामा हो, इसलिए दफ्तर का बेशतर रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया ताकि बाद में इन दस्तावेजात की मदद से कोई नया गुल खिलाया जा सके। जैसा कि आप वाला वाकया भी इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ बात सुनता रहा और मेरे खामोश होने पर इसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर अशफाक बुखारी इस वक्त किसी ठंडे ठार कमरे में बैठा या लेटा आराम कर रहा होगा। बिल्कुल ये मुमकिन है, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। और इसके बरक्स ये भी हो सकता है। मसलन बरक्स क्या हो सकता है? खालिद बारी सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मसलन बरक्स ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, यह काम बुखारी और बेग के बाहिमी इश्तराक से ना हुआ हो, बल्कि बेग ने अपनी रकम निकलवाने के लिए बुखारी को इसके दफ्तरी रिकॉर्ड समेत किराए के कुंडों से अगवा करवा लिया हो। इसी सिलसिले में कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स इसके हाथ लग गए हों और इसने वो गाड़ियाँ अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के बाद एक नया खेल शुरू कर दिया हो। मैं इस खेल की बात कर रहा हूँ जो 2-3 दिन पहले तजुर्बा आपके साथ हुआ है। ऐसे ही नाखुशगवार तजुर्बात बेग के बंदे दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हों। ये सूरत हाल तो खासी गमगीर है। वो परेशानी से बोला, इसका मतलब है कि हमारा वास्ता ख़तरनाक किस्म के लोगों से पड़ा है, जो लोग धोखाधड़ी और फराड की दुकानें सजाकर बैठते हैं और यकीनन ख़तरनाक ही कहलाएंगे। मैंने तायदी अंदाज में कहा, इसलिए इन लोगों से निपटने के लिए लोगों को पुलिस या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। लेकिन इस सिलसिले में इनसे एक ऐसी संगीन भूल हो जाती है कि केस बिगड़ कर रह जाता है। आप किस भूल का जिक्र कर रहे हैं वकील साहब? उसके कान खड़े हो गए। मैंने कहा, पहले लोग शौक शौक से मगरमच्छ के मुंह में बाजू डाल देते हैं ताकि इसके मैदे में से सोने के अंडे निकाल कर अपनी ज़िंदगी को सुनहरी बना सकें। लेकिन जब वो अंडे समेट कर हाथ बाहर निकालने का इरादा करते हैं तो मगरमच्छ जबड़े कस देता है। जब तक शिकंजे में फंसे होते हैं, शख्स की फरियाद किसी के कानों में नहीं पहुंचती। मगरमच्छ के खून आशाम दांत इसके बाजू का सत्यानाश मार चुके होते हैं। एक ही लम्हे को रुक कर मैंने इसकी आंखों में देखा और पूछा, बारी साहब, आप मेरी बात तो समझ गए होंगे ना? जी हाँ, बड़ी वजाहत के साथ समझ गया हूँ, वो मुंतशिर लहजे में बोला। फिर मुझसे पूछा, हमारी पोजीशन कैसी है इस केस में? बहुत कमज़ोर, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इसका मतलब है कि हम इन बदमाशों के सामने हार जाएंगे? वो शिकस्ता दिल के साथ बोला। हरगिज़ नहीं, मैंने कतियत के साथ कहा। जी क्या मतलब? वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, बारी साहब, अगर कोई इंसान किसी भी वजह से कमज़ोर हो जाता है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टरी मुआयने के बाद इसकी कमज़ोरी की वजूहात की तलाश कर लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर इस शख्स के लिए कमज़ोरी दूर करने वाला कोई मुजरिब नुस्खा लिखकर खसूसी हिदायत के बाद इसे अपने क्लिनिक से रुखसत कर देता है। ऐसा ही होता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो सर को अज़बाती जनबिश देते हुए बोला। मगर आप इस मिसाल को हमारे मसले से क्या ताल्लुक़ है? बहुत ही गहरा और अटूट ताल्लुक़ है बारी साहब, मैंने इस बात पर जोर देते हुए कहा। इस केस में आपकी पोजीशन खासी कमज़ोर है। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप अदालतों के डॉक्टर यानी मेरे पास आए हैं। मैंने आपके केस का तबी मुआयना कर लिया है। अब अगर मेरी हिदायत के मुताबिक आप मेरा तजवीज़ किया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपके केस की सारी कमज़ोरी जाती रहेगी और ये केस आप जीत जाएंगे। क्या वाकई? वो हैरत और मुसरत की मिली जुली कैफियत के साथ मुझे देखने लगा। 100%, मैंने पूरे यकीन के साथ कहा, मगर शर्त वही है कि आप मेरी हिदायत के मुताबिक चलेंगे। मंजूर है, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। मैंने कहा, अगर किसी शख्स का केस बहुत मजबूत हो तो इसे लड़ने के लिए किसी वकील की ज़रूरत ही कहाँ पेश आती है। मदई खुद भी खड़ा होकर अदालत में हकीकत हाल बयान करना शुरू कर दे तो अदालत इसके हक़ में फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाती है। वकील की ज़रूरत अमूमन कमज़ोर और उलझे हुए केस में पेश आती है। मेरी एक और बात जहन में रख लें खालिद बारी साहब। मैंने दांस्ता तौक़ुफ़ करके इसकी आंखों में झांका तो वो जल्दी से बोला, कौन सी बात वकील साहब? इंसान अगर सच्चाई पर कायम हो और अपनी खोपड़ी में औसत दर्जे की अकल रखता हो तो इसके हर अमल के साथ कुदरत का तामुन भी शामिल होता है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगरचे आप लोग एक लालच में आकर अशफाक बुखारी के चुंगल में फंस गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों की नीयत में कोई खोट नहीं था और यह आपके हक़ पर है। लिहाजा मेरा पेशा वराना ताउन के साथ साथ कुदरत की तायद और मदद भी आपको हासिल होगी। चुनांचे इस केस का फ़ैसला भी आप ही के हक़ में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे वकील साहब, वो पुरजोश अंदाज में बोला। फिर तो बिस्मिल्लाह करें और हुक्म करें, हम इस सिलसिले में क्या करना होगा। कुछ देर पहले मैंने बिस्मिल्लाह करे वाला मुहावरा बोला तो इसके सर से गुजर गया था। अब वो खुद ही मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था। सो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरी बात से तवज्जो से सुने बारी साहब, आपको चंद ज़रूरी काम करना है ताकि मैं आपके केस को मजबूत से मजबूत बना सकूं। वो हमादान गोश हो गया। जी बताइए। नंबर 1, आप किसी तरह कोशिश करके अशफाक बुखारी को तलाश करें। अगर आपकी इस तलाश में कामयाबी हासिल हो जाए तो इस बंदे को सारी सूरत हाल बताकर
کار کی فل پیمنٹ کی پکی رسید بنوا لیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نمبر 2، آپ رجسٹریشن آفس جا کر متعلقہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی سوزوکی سوئفٹ ایک غلط آدمی کے نام ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ انہیں گاڑی کی ایڈوانس پیمنٹ اور ماہانہ قسطوں کی ادائیگی والی رسید بھی دکھائیں۔ عین ممکن ہے وہ ان شواہد کی روشنی میں مرزا یاسر بیگ کے نام ٹرانسفر کو فوراً منسوخ کر دیں۔ نمبر 3، گاڑی کی جگہ تبدیل کر دیں، مطلب یہ کہ اسے اپنے گھر سے نکال کر کسی اور کے گھر میں کھڑا کر دیں چند دن کے لیے۔ نمبر 4، آپ ان 2 بندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے گھر گاڑی لینے آئے تھے اور خود کو مرزا یاسر بیگ کا ملازم بتایا تھا۔ اس کے ساتھ یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ بیگ کس کماش کا بندہ ہے اور اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ آپ جب میری مطلوبہ معلومات جمع کر کے آئیں گے تو میں ان کی بنا پر یاسر بیگ اور اشفاق بخاری کے نام لیگل نوٹس بھجوا دوں گا۔ پھر وہ لوگ اس نوٹس کا جو بھی جواب دیں گے اس کے مطابق عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ آپ نے اگرچہ خاصے مشکل کام بتائے ہیں لیکن میں انہیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بڑے عزم کے ساتھ بولا۔ اگر اس دوران میں شہبازی اور کاکا وغیرہ ہمیں ڈرانے دھمکانے دوبارہ گھر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ایک اہم سوال کیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ پہلی فرصت میں گاڑی کو کہیں اور شفٹ کر دیں تاکہ وہ انہیں آپ کے گھر میں کھڑی نہ نظر آئے۔ اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی آپ کے گھر کا رخ کرے تو آپ انہی سے یہی کہیں کہ آپ نے ان کے خلاف علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی ہے۔ گاڑی بھی تھانے والے لے گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شہبازی اور کاکا اور مرزا یاسر بیگ کو تھانے بلا کر اس معاملے کی تفتیش کریں گے، لہٰذا ان کو اگر گاڑی چاہیے یا وہ لوگ کچھ اور کہنا چاہیں تو تھانے چلے جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی ترکیب بتائی ہے وکیل صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد تو وہ یقیناً ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ وکیل کا کام مفید اور کارآمد ترکیبیں بتانا ہی ہوتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں، اس کارڈ پر میرے آفس اور گھر کا نمبر درج ہے۔ اگر وہ غنڈہ صفت عناصر پولیس کے نام پر بھی شرف پسندی سے باز نہ آئے تو آپ کس طرح ان کی مجھ سے بات کروا دیجیے گا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور فیس کی بابت پوچھا۔ میں نے اس سلسلے میں کبھی تردد یا تکلف سے کام نہیں لیا، لہٰذا خالد باری کو اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ فیس ادا کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دوسرے کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اگرچہ باری نے میرا اچھا خاصا وقت لیا تھا لیکن میں اس سے ملاقات کو وقت کا ضائع ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی گفتگو کے دوران میں کیس کی ایک مخصوص اور واضح شکل نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ 3 روز کے بعد خالد باری ایک بار پھر آفس میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آج وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پہلے دن سے کئی زیادہ، اور آج وہ دن ہی میں میرے پاس آ گیا تھا۔ میں ابھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ آن ٹپکا۔ اس وقت میری سیکریٹری آفس بوائے کے سوا اور کوئی دفتر میں موجود نہیں تھا، مطلب یہ کہ خالد باری آج کا پہلا کلائنٹ تھا۔ میں نے رسمی علیق سلیق کے بعد پوچھا، کیا بات ہے باری صاحب، آپ خاصے الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے وکیل صاحب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، کل خاصی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کل رات شہبازی اور کاکا دوبارہ ہمارے گھر آئے تھے، اس نے بتایا، بہت ہی خطرناک قسم کی دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ مثلاً میں نے مختصراً پوچھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم انہیں ہلکا نہ لیں۔ وہ بتانے لگا وہ کوئی سیدھے سادے اور شریف لوگ نہیں ہیں، ان کا تعلق مجرموں کے ایک خطرناک گروہ سے ہے۔ شہر میں قتل، اغوا اور ڈکیتی کی جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ انہی کے گروہ کے کارنامے ہیں، لہٰذا ہم ان کی بات مان لیں تو اچھا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متفق ہوا تو پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان کا مطالبہ ہے کہ یا تو ہم گاڑی ان کے حوالے کر دیں یا پھر 1 لاکھ روپے انہیں دے دیں۔ یہ کیسا عجیب و غریب مطالبہ ہے، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، میں نے آپ کو جو ترکیب سمجھائی تھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا؟ جی کیا، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ پھر میں نے سوالیہ انداز میں خالد باری کی طرف دیکھا، انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جناب بالکل الٹا، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے تعجب خیز لہجے میں استفسار کیا۔ میری بات سن کر وہ طنزی انداز میں مسکرانے لگے تھے۔ خالد باری نے بتایا، انہوں نے تحقیر بھرے انداز میں کہا کہ وہ پولیس وغیرہ سے بالکل نہیں ڈرتے، ہم انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ لوگ آپ کی سادگی اور شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اول تو جو لوگ چور، ڈکیت اور دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں وہ یوں علی الاعلان اپنی بدمعاشی اور غنڈہ گردی کا ڈھنڈراوا نہیں پیٹتے پھرتے، اور وہ ہر حال میں پولیس سے ڈرتے ضرور ہیں۔
پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ کل تھانے سے پولیس لے کر آئیں گے؟ خالد باری نے کہا، پھر ہمیں ان کی بات ماننا ہی پڑے گی، یا تو ہم گاڑی ان کے حوالے کریں گے یا پھر اس گاڑی کی قیمت یعنی پورے 1 لاکھ روپے انہیں دینا پڑیں گے۔ یہ سب انہوں نے آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا ہے اور آپ واقعی خوفزدہ ہو گئے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ایسے لوگ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے شریف لوگوں کو دبا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وکیل صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 4 بندوں کی لاشیں گرانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اگر ہم ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ ہمیں قتل کر کے خاموشی سے گاڑی لے جائیں گے۔ سب بکواس ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، انہوں نے کل کتنے بجے آنے کو کہا ہے؟ وہ کل رات کو 10 بجے ہمارے گھر آئے تھے، خالد باری نے بتایا، اور آج بھی 10 بجے ہی آنے کو کہا ہے۔ اس لیے میں دن ہی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تاکہ آپ اس کا کوئی سدباب کر سکیں۔ سمجھ لیں سدباب ہو گیا، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ جی وہ کیسے ہو گیا؟ وہ حیران ہو کر مجھے تکنے لگا۔ جب آج رات وہ لوگ آپ کے گھر آئیں گے تو میں پہلے سے وہاں موجود ہوں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر وہ خود ان کو سنبھال لوں گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آپ بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں جناب۔ اچانک اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ امی بھی کئی بار آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، لیکن ان کی صحت کی وجہ سے میں انہیں آپ کے دفتر نہیں لا سکا۔ چلیے اسی بہانے وہ آپ سے ملاقات بھی کر لیں گی۔ آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس نوٹ کرا دیں۔ اس نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کہا، میں لگ بھگ 9:30 بجے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا، اور بالفرض اگر اس سے پہلے آ دھمکیں تو آپ انہیں باتوں میں لگا کر میری آمد کا انتظار کیجیے گا۔ یہ ٹھیک ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں عموماً 9 بجے تک اپنے آفس میں موجود رہتا ہوں۔ خالد باری نے مجھے اپنے گھر کا جو ایڈریس لکھوایا تھا وہاں میں بآسانی 15 سے 20 منٹ میں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے احتیاطاً اسے 9:30 کا ٹائم دیا تھا۔ اب ذرا اس طرف آ جائیں، جو کام میں نے آپ کے ذمے لگائے تھے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خالد صاحب، آپ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ جناب، آپ نے جو میرے ذمے 4 کام لگائے تھے، بھاگ دوڑ کے بعد میں اس مشن میں جس حد تک کامیاب ہوا ہوں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بتانے لگا۔ اشفاق بخاری کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا وکیل صاحب، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ کر دیکھ لیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں سے بھی ملا ہوں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دفتر کے بھی کئی چکر لگائے ہیں، وہاں تو اس توڑ پھوڑ والے واقعے کے بعد تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مینیجر ارشد ملک صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، وہ بھی سخت پریشان ہیں۔ بخاری صاحب کی کوئی خیر خبر کی اطلاع کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ابھی تک اغوا گندگان کی تحویل میں ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ تحویل خود ساختہ بھی ہو سکتی ہے اور جبری بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو لوگ اسے ریکارڈ سمیت اٹھا کر لے گئے تھے انہوں نے اب تک بخاری کو ٹھکانے لگا دیا ہو، اور وہ لوگ مرزا یاسر بیگ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ باقی میں گاڑیوں کے رجسٹریشن آفس میں گیا تھا، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے متعلقہ افسر کو جا کر اپنی داستان سنائی۔ اس شخص نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میں جو کاغذات اپنے ساتھ لے گیا تھا ان کا بھی جائزہ لیا، اور مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ بہت جلد مرزا یاسر بیگ کے نام سے ایک نوٹس جاری کر دیں گے، جس میں محکمے کی جانب سے اسے کاغذات سمیت حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے، میں نے اطمینان بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب آپ رجسٹریشن آفس والوں کو یہ بتایا ہے کہ اشفاق بخاری گاڑیوں کے ریکارڈ کے ساتھ اغوا کر لیے گئے ہیں؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی بالکل، پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس بات کے لیے وہ میرے شکر گزار بھی ہیں، کہہ رہے تھے کہ میں پہلی شکایت لے کر پہنچا ہوں۔ اگر بخاری صاحب کو گاڑیوں کے ریکارڈ سمیت کسی نے اغوا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی گاڑیوں کو اس طرح غلط لوگوں کے نام ٹرانسفر کرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہماری گاڑی کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بھی بتائی ہے۔ وہ ڈرامائی انداز میں خاموش ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کون سی اہم بات باری صاحب؟ یہ کہ اس گاڑی کو کسی تگڑی سفارش کے زور پر مرزا یاسر بیگ کے نام ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ گاڑی تو آپ نے ٹھکانے لگا دی ہے نا؟ ٹھکانے تو لگا دی ہے، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ گاڑی کو میری ہدایت کے مطابق اپنے گھر سے کہیں اور شفٹ کر دیا ہے نا؟ جی ہاں بالکل شفٹ کر دیا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ہماری پچھلی گلی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے گاڑی اس کے گھر میں کھڑی کر دی ہے۔ اور مرزا یاسر بیگ کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بندہ عجیب و غریب خصلت کا مالک ہے اور جوڑ توڑ کا ماہر ہے، خالد باری نے جواب دیا۔ میں صحیح طور پر جان نہیں سکا ہوں کہ اس کا اصل کاروبار کیا ہے۔ ویسے وہ میری معلومات کے مطابق بہت سے کام کرتا ہے، جن میں کباڑ کا کاروبار، اسکریپ کے ٹھیکے داری، اندرون سندھ سے مال مویشی منگوا کر انہیں کراچی کی مارکیٹ میں فروخت کرنا، تعمیراتی کام کے ٹھیکے لینا وغیرہ وغیرہ۔
اس کی دوستی زیادہ تر غنڈہ صفت لوگوں سے یا پھر مختلف سرکاری افسروں سے، جن کی مدد سے وہ اپنے کام نکلواتا رہتا ہے، جیسا کہ ہماری گاڑی اپنے نام ٹرانسفر۔ باری صاحب، آپ کا کافی مفید معلومات جمع کر لی ہے۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ شہبازی اور کاکا کو دیکھ کر ہی مرزا یاسر بیگ کے کماش کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب غنڈے بدماش اس کے اشاروں پر ناچتے ہوں تو وہ خود کس درجے کا لفنگا ہوگا، اس کا یہ بخوبی حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے وکیل صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب جو بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آج رات کو میں ذرا شہبازی اور کاکا کا دیدار کر لوں، اس کے بعد ہی کوئی لاحقہ عمل تیار کیا جائے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ رات کے ٹھیک 9:45 بجے میں خالد باری کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس کے گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے، یعنی خالد باری، اس کا چھوٹا بھائی عابد باری اور ان کی والدہ زہرا بیگم۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خالد باری کے والد کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب اس گھر کا نظام زہرا بیگم کے ہاتھ میں ہی تھا۔ زہرا بیگم میں خوش اخلاق، سمجھدار اور رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ انہیں سانس کا عارضہ یعنی دمہ تھا۔ بات کرتے کرتے اچانک ان کی سانس الجھ جاتی تھی۔ خالد باری مجھے گھر کے اندرونی حصے میں زہرا بیگم کے پاس لے گیا تھا۔ ہمارے بیچ کافی دیر تک موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوتی رہی۔ زہرا بیگم اگرچہ ہمت والی خاتون تھی، مگر اس معاملے نے انہیں خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ جب پالا غنڈوں اور بدماشوں سے پڑ جائے تو ہر شریف آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے ان تینوں ماں بیٹوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں کسی بھی حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں عدالت میں ان لوگوں کے لیے بآسانی نمٹ لوں گا۔ اسی دوران میں ڈور بیل بجی۔ خالد باری نے نگاہ اٹھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ کلاک ٹھیک 10 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ اس نے کہا، شاید شہبازی اور اس کا ساتھی آ گئے ہیں۔ بھائی، یہ تو بہت ہی اصول پرست اور ٹائم کے پابند غنڈے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ باری صاحب، آپ انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں اور جیسا میں نے سمجھا ہے اس بات سے شروع کریں، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ کا مطلب ہے انہیں گھر کے اندر لے آؤں؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، مگر پہلی اور آخری بار۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ لوگ کیوں ذہن کو الجھا رہے ہیں؟ میں ہوں نا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کریں۔ وہ اٹھا اور بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ زہرا بیگم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی نا؟ بالکل نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں ساری گڑبڑ ختم کرنے کے لیے ہی سب کر رہا ہوں۔ اب سانپ کے دانت توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مطمئن انداز میں سر ہلا کر رہ گئے۔ میں مزید اتنی دیر تک زہرا بیگم کے پاس رکا جب تک خالد باری ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا نہیں دیتا۔ اس کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ السلام علیکم، میں نے بآواز بلند کہا اور ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ ان لوگوں نے میرے سلام کا جواب تو دیا، تاہم ان کے ساتھ ہی وہ رشک زدہ نظر سے مجھے گھورنے بھی لگے تھے۔ یہ ہمارے مہمان ہیں امجد بھائی۔ خالد نے میری طرف دیکھتے ہوئے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں؟ تو پھر چلتا ہوں، میں نے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ضروری بات کر لیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ ارے نہیں امجد بھائی، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، خالد باری نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ بیٹھے، میں 5 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گا، پھر آپ سے گپ شپ ہوگی۔ میں جم کر بیٹھ گیا۔ خالد باری نے مجھے شہبازی اور کاکا کے جو حلیے بتائے تھے، ان کی روشنی میں مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان میں سے کون شہبازی ہے اور کون کاکا۔ شہبازی مجھے نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست خالد باری سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، ہمارے کام کا کیا ہوا؟ میں نے بخاری صاحب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر خالد باری نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ شہبازی اس کی بات کاٹ کر بولا، بخاری صاحب کو ایسا بخار ہو گیا ہے کہ اب وہ کسی کو نہیں ملے گا، تم کوئی اور بات کرو۔ شہبازی کی بات سے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اشفاق بخاری ان لوگوں کے ٹچ میں ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو ان کی کسٹڈی میں بے بسی کے لمحات گزار رہا ہے، اور یا پھر وہ انہی کے ساتھی ہے اور اس وقت پرسکون جگہ پر بیٹھا انجوائے کر رہا ہے۔ اور کون سی بات کروں بھائی صاحب؟ خالد باری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنی گاڑی کی فل پیمنٹ کر چکا ہوں، بس بخاری صاحب سے رسید لینا باقی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے گاڑی کے ڈاکومنٹس دے دیتے اور رجسٹریشن آفس جا کر میں یہ گاڑی اپنی والدہ کے نام پر رجسٹر کرا لیتا۔ وہ میرے پڑھائے ہوئے سبق کو مرزا یاسر بیگ کے گماشتوں کے سامنے دہرا رہا تھا۔ بخاری صاحب کہیں مل ہی نہیں رہے، میں کیا کروں؟ بخاری بخاری بخاری، شہبازی طیش میں آ گیا، جہنم میں ڈالو بخاری کو۔ ہم جس گاڑی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی رجسٹریشن بک اور تمام ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، اس لیے قانون کی رو سے وہ ہماری گاڑی ہے۔ گاڑی ہمارے حوالے کر دو یا 1,00,000 روپے دے دو۔ آج ہم فیصلہ کرنے آئے ہیں، یا تو تمہیں ہماری ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ماننا ہوگی، یا پھر ہم تم سب کو گولیوں سے چھلنی کر کے گاڑی لے جائیں گے۔ بات ختم کرتی اس نے اپنے ابھرے ہوئے پہلو کو تھپ تھپایا۔ لباس کے نیچے یقیناً کوئی گن وغیرہ موجود ہوگی۔ میں نے سچویشن کو سنبھالتے ہوئے نہایت اطمینان کے ساتھ شہبازی سے سوال کیا،
آپ نے ابھی قانون کی بات کی ہے، ذرا مجھے بتائیں گے کہ کس قانون کے تحت وہ گاڑی آپ کی ہے؟ وہی قانون جو اس ملک میں چلتا ہے، وہ رکھائی سے بولا اور ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میری مداخلت اسے ناگوار گزری تھی، مگر مجھے اس کی گواری یا ناگواری کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، لہٰذا ترکیبہ ترکیب پوچھا، کہیں تم اس قانون کا تذکرہ تو نہیں کر رہے جس کی رو سے تم لوگ گاڑی کا مطالبہ کر رہے ہو، غنڈہ گردی اور زبردستی کا قانون؟ اب کی بار شہبازی نے اسپیشل توجہ سے مجھے دیکھا اور آنکھیں سکوڑ کر استفسار کیا، آپ کون ہو؟ تمہارا دادا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ جھلا کر بولا، بکواس نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تم ہمارے بیچ میں نہ ہی بولو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، مگر تم ہو کون؟ وہ چڑھ کر بولا، پہلے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ تم اس گھر کے اندر کتنی بار آئے ہو جو مجھے دیکھتے؟ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، میرے تجربہ ہے کہ غنڈہ گردی کرنے والے دبنے والوں کو اور دباتے ہیں۔ ان کا تمام تر کاروبار دھوس دھاندلی پر ہی چل رہا ہوتا ہے، صلح صفائی اور شرافت کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وہ قدرے نرمی سے بولا، بھائی آپ تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ ہیں کون؟ میں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں، میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت ہی کمزور ہے۔ میرا مفت مشورہ یہ ہے کہ تم روزانہ صبح نہار منہ 7 کاغذی بادام کھایا کرو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، آخری بار بتا رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، میں تم دونوں کا دادا اور تمہارے سیٹ کا باپ مرزا امجد بیگ ہوں۔ خالد باری میرا کزن ہے اور اس کی والدہ محترمہ زہرا بیگم میری آنٹی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تم ہمیں چکر دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، برہمی سے بولا، مگر ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یا چپ چاپ ایک طرف بیٹھ جاؤ، ہم صرف اس سے ضروری باتیں کرنے آئے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے خالد باری کی طرف اشارہ کر دیا، تم بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، جب بتا دیا ہے کہ میں خالد باری کا کزن ہوں تو پھر اس کے معاملے میں مجھے بولنا ہی پڑے گا نا۔ ابھی تو ہم شرافت سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے بروپ کرنے کی کوشش کی، اگر یہ گاڑی ہمارے حوالے نہ کی گئی یا اس کے بدلے 1,00,000 روپے ادا نہ کیے گئے تو ہم ابھی پولیس کو فون کر کے بلا لیں گے۔ بات کے اختتام پر اس نے ڈرائنگ روم میں کے کونے میں اسٹینڈ پر رکھے فون سیٹ کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے کرو فون پولیس کو، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اب تو تمہیں یہ گاڑی پولیس کے ذریعے ہی برآمد کرانا پڑے گی۔ میرے اندازے نے اسے یہ تو بتا دیا کہ ان کی گیدڑ بھگیوں میں آنے والا نہیں ہوں، لہٰذا وہ خالد باری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بھائی آج ہم گاڑی لے کر ہی جائیں گے۔ خالد باری کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ایک بار پھر ان کے بیچ کود پڑا، کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہو بھائی؟ سوزوکی سوئفٹ، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، جو اس گھر میں کھڑی ہے۔ مگر میں نے اس گھر میں تو کوئی گاڑی نہیں دیکھی، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر خالد باری سے پوچھ لیا، یار تم لوگوں نے گاڑی لے لی اور مجھے بتایا تک نہیں، یہ کیا غضب کر دیا یار؟ شہبازی اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اس کے سیٹ کا باپ نہ صحیح مگر اس کا باپ ضرور ثابت ہو رہا ہوں۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تم اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے، شہبازی نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، آج ہم اپنی گاڑی لیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ مجھے ٹالنا آتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اگر کہو گے تو تمہاری ناف بھی ٹال دوں گا۔ تم خواہ مخواہ ہمارے بیچ میں نہ بولو، وہ چلایا، خواہ مخواہ والی بات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، یہ میری آنٹی کا گھر ہے، ان کے گھر کا ایک اہم معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، میں بھلا کیسے نہیں بولوں گا؟ اور جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے، میں نے لمحاتی توقف کر کے ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا، تو فرض کر لو وہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ کیسے فرض کر لوں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا، میں نے اپنی گاڑی کو خود اس گھر کے اندر کھڑے دیکھا تھا نا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یقیناً دیکھا ہوگا، اب تو وہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تمہیں پورے گھر کا وزٹ کروا دیتا ہوں، اس گھر میں کوئی گاڑی برآمد ہو جائے تو تمہاری۔ تم لوگ کوئی نئی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ شک زدہ نظر سے مجھے اور خالد باری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً تم لوگوں نے گاڑی کو کہیں اور شفٹ کر دیا ہے، اسی لیے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو۔ اس وقت یہ تمام تر گفتگو میرے اور شہبازی کے درمیان ہو رہی تھی۔ میں خالد باری کا وکیل تھا، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ بولنے کا موقع فراہم کر رہا تھا، جبکہ کاکا خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ تاہم اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو پہلو میں الٹ کر رکھا ہوا تھا تاکہ باوقت ضرورت وہ کسی آتشی اسلحے کی نمائش کر سکے۔ اتنی دیر میں نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ دونوں غنڈے دھوس دھاندلی اور گن کے زور پر ہی سب کچھ کرتے تھے۔ ہم سچے ہیں، اس لیے بات تو اعتماد سے ہی کریں گے نا، میں نے سادگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، وہ قدرے مسلط کوش لہجے میں بولا، گاڑی واقعی اس گھر سے چوری ہو گئی ہے، مگر کچھ نہیں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے لتاڑ ڈالا،
अगर तुमने तस्लीम कर लिया है कि गाड़ी चोरी हो चुकी है तो फिर तुम भी भुट्टा खाओ। चलो उठो, मैंने चुटकी बजाई, चलते फिरते नजर आओ। शाबाश, हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, वो जिद्दी लहजे में बोला। तो तुम यहाँ कोई खिलौना गाड़ी लेने आए थे जो तुम्हारे हाथों में समा जाती और तुम खाली हाथ वापस न जाते? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। इस मकसद के लिए तुम किसी भी टॉय शॉप पर चले जाओ, तुम्हारी रूह को काफ़ी और जिगर को शाफी सुकून मिलेगा। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए बोला, अगर गाड़ी को तुम लोगों ने इधर उधर कर दिया है तो हमें पूरे 1 लाख रुपए दो। ये बात तुम पहले भी 2-3 दफ़ा कर चुके हो। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मगर हम तुम्हें किस बात का 1 लाख रुपए दें? क्या यहाँ अंधी लगी हुई है? वो फनकारते हुए बोला, वो गाड़ी हमारे सेठ की थी, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तुम लोगों ने गाड़ी गायब कर दी है तो इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिसकी बिना पर तुम दावा कर सको कि वो गाड़ी तुम्हारे सेठ मिर्ज़ा यासिर बेग की थी? मैंने टटोलने वाली नज़र से इसकी तरफ देखा। हाँ है, बहुत ही पक्का सबूत, वो गुस्सैले लहजे में बोला। खालिद को तो हमने दिखा दिया था, लो तुम भी देख लो। वो एकदम जज्बाती हो गया था। तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। फिर इसने अपनी जेब में से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने मस्कुरा बुक को अच्छी तरह देखने के बाद फतवा सादर कर दिया, ये तो एकदम नकली और बोकस बुक है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? वो तिलमिलाकर बोला, ये एक नंबर असली बुक है। फिर इसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ इधर दो। ये तो अब वापस रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएगी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? शहबाजी तपते हुए अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। मैं भी कोई बकवास नहीं की। मैंने कहा, मैं भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता हूँ, इसलिए असली और नकली का फ़र्क मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खालिद भाई ने मुझे तुम लोगों की 420 के बारे में बता दिया था, इसलिए आज मैं इधर आया हूँ। इस बुक को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके मैं तुम दोनों और तुम्हारे सेठ मिर्ज़ा यासिर बेग को जेल की दीवारों के बीच सड़ा सकता हूँ। शहबाजी ने यकबारगी से गन निकाल ली और धमकी आमिज लहजे में बोला, बुक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। उसकी देखा देखी काका ने भी पिस्टल निकाल लिया था। इस दौरान वो दोनों उठकर खड़े हो गए थे। आतिश असली की खतरनाक झलक देखकर खालिद बारी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने फौरी तौर पर इसको संभाला दिया। यार खालिद, मैंने मुतल्लिल अंदाज में पूछा, इन लोगों को अंदर बुलाने से पहले तुमने सोफों के नीचे छुपाए हुए टेप रिकॉर्ड का बटन तो ऑन कर दिया था ना? खालिद बारी के लिए मेरा सवाल गैर मुतवक्का था, मगर खैरियत गुजरी कि इसने मेकान के अंदाज में सर को अजबाती जनबिश दी और जल्दी से बोला, जी बिल्कुल, टेप रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। सबूत के लिए कैसेट भी काफ़ी होगी। मेरा ख्याल है कि रजिस्ट्रेशन बुक इन्हें वापस कर देते हैं, ये तो वैसे भी जाली है, हम इसे रखकर क्या अचार डालेंगे? बात के इख्तिताम पर मैंने मस्कूरा बुक शहबाज की सिमत उछाल दी। उसने जल्दी से बुक को कैच किया, फिर उसे जेब में रखने के बाद सुख की सांस ली और गन को लहराते हुए बोला, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बहुत जल्द तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिर वो काका की जानिब देखते हुए तहकमाना अंदाज में बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे भी क्या जल्दी भाई? मैंने तंजिया लहजे में कहा। जाते जाते मेरा विजिटिंग कार्ड तो ले जाओ, हो सकता है तुम्हें ज़िंदगी में कभी मेरी मदद की ज़रूरत पेश आ जाए। वैसे ये बात तुमने खूब कही कि बहुत जल्द नतीजा भुगतना पड़ेगा। बस इस जुमले में एक ही ख़राबी है कि हमें नहीं बल्कि तुम्हें ये नतीजा भुगतना पड़ेगा, और वो भी अदालत में। अदालत में? इसकी भवें तन गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने विजिटिंग कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट। इसने सरसरी अंदाज में विजिटिंग कार्ड का जायज़ा लिया और बोला, तो आप वकील हो? सिर्फ वकील नहीं बल्कि मिसेस जहरा बेगम का वकील। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि इस केस में मैं इनके साथ कमिटमेंट कर चुका हूँ। हाँ अगर। मैंने थोड़ी देर के लिए रुक कर तंजिया नज़र से शहबाजी को देखा, फिर दोस्ताना अंदाज में कहा, अगर किसी और केस में या तुम्हारा सेठ मिर्ज़ा यासिर बेग मेरी खिदमत हासिल करना चाहेगा तो मैं हाजिर हूँ। सेठ के साथ तो मैं फ़ीस में थोड़ी बहुत रियायत भी कर दूंगा, क्योंकि इसके नाम के साथ भी मिर्ज़ा और बेग लगे हुए हैं। वो दोनों पांव पटकते हुए वहाँ से 9 तो 11 हो गए। खालिद भाई ने गेट को अच्छी तरह बंद किया और हम एक बार फिर अंदरूनी कमरे में जहरा बेगम के पास जा बैठे। खालिद ने कहा, बेग साहब आपने तो कमाल कर दिया, मुझे यकीन है अब वो इधर का रुख नहीं करेंगे। ऐसा सोचने से पहले ही मैं उन्हें अदालत का रुख करा दूंगा। मैंने बड़े एतमाद से कहा। बेटा, जहरा बेगम ने बड़ी अपनाइयत से कहा, आपने बड़ी जहानत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन दोनों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन एक मरहले पर तो मैं बिल्कुल डर गई थी। मैंने सवाली नज़र जहरा बेगम की तरफ देखा और पूछा, किस मरहले पर? जब इस शैतान की औलाद ने गन निकाल ली थी। तो इसका मतलब है? मैंने दास्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो समझदार खातून फ़ौरन से बेशतर मेरी बात की तह में पहुँच गईं और तुरंत बोली, जी हाँ, मैं और आबिद ड्राइंग रूम से बाहर खड़े तुम लोगों की बातें सुन रहे थे। मैं ऐसे जाविये पर थी कि वो कमबख्त शहबाजी मुझे नज़र आ रहा था, मगर वो ड्राइंग रूम के अंदर बैठे बैठे मुझे नहीं देख सकता था।
خاتون شہبازی اور کاکا کی کیٹیگری کے غنڈے ہڈی خور کتوں کے مانند ہوتے ہیں، ان کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان سے خوف زدہ ہو جانا، ان کی کوئی بات مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں ہڈی ڈال دی ہے۔ جس گھر سے انہیں ایک بار کھانے کو ہڈی مل جاتی ہے، اس دہلیز کا پیچھا یہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ میں نے تھوڑی دیر رک کر ان تینوں ماں بیٹوں کو دیکھا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، ہمیں ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا اٹھا کر رکھنا چاہیے تاکہ ایسے جانوروں کو آسانی سے کھدیڑا جا سکے، اور باوقت ضرورت وہی ڈنڈا ان کے سر پر بھی برسانے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب ہمارے سے کیا حکم ہے بیگ صاحب؟ خالد باری نے پوچھا۔ ہمارے لیے یا صرف آپ کے لیے؟ میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ چلیے میرے لیے ہی بتا دیں، وہ سادگی سے بولا۔ آپ فوراً ڈرائنگ روم میں جائیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ یکایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی بتائیے، ڈرائنگ روم سے کیا لانا ہے؟ لانا نہیں، بند کرنا ہے۔ میری سنجیدگی میں کمی نہ آئی۔ کیا بند کرنا ہے؟ اس کی حیرت میں الجھن بھی شامل ہو گئی۔ ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں پر خالی کیسٹ چل رہی ہوگی۔ کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں جو خوف و ہراس، پریشانی اور گھمرتا دیکھنے کو مل رہی تھی، وہ میرے اس معصوم سے لطیفے سے یکدم کافور ہو گئی تھی۔ اب زہرا بیگم، عابد باری اور خالد باری کے چہرے پر فتح اور شادمانی کے تاثرات سے دمک رہے تھے۔ میری حکمت عملی نے ان کی اداس اور سراسیمہ زندگی میں امید، یقین اور خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ یہ مختصر سا گھرانہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے، اور وہاں سے اٹھ آیا۔ 3 روز کے بعد خالد باری میرے پاس آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ رسم علیق میں پڑے بغیر میں نے اس سے براہ راست پوچھ لیا، ان خبیثوں نے دوبارہ تو آپ لوگوں کو تنگ نہیں کیا؟ خبیثوں سے میری مراد مرزا یاسر بیگ کے ہر کار شہبازی اور کاکا تھے۔ خالد نے ایک رجسٹر پوسٹ لفافہ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ ان خبیثوں کے سیٹ کی طرف سے آج صبح ہی موصول ہوا ہے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ وہ ایک سمن تھا تو یقیناً عدالت کی طرف سے آیا تھا اور زہرا بیگم کے نام آیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ عرضی دعویٰ کی کہ ایک نقل بھی منسلک تھی، جس کے مطابق مرزا یاسر بیگ نے زہرا بیگم کو عدالت میں گھسیٹ لیا تھا، مطلب یہ کہ ان پر کیس کر دیا تھا۔ اس عرضی دعویٰ کا مضمون اردو میں کچھ اس طرح تھا۔ درخواست گزار کے مطابق اس نے کچھ عرصہ قبل بخاری انویسٹرز میں مبلغ 10 لاکھ روپے شراکت کی بنیاد پر لگائے تھے۔ بخاری انویسٹرز کے مالک کی ایک کمپنی شائن ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے بھی تھی، جس میں کمپنی کے مالک اشفاق بخاری قسطوں پر کاریں وغیرہ فروخت کرتے تھے، اور درخواست گزار کا سرمایہ شائن ٹریڈنگ کمپنی بھی استعمال ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اشفاق بخاری کا بزنس تباہ ہو گیا، انہیں مجبوراً کاروبار بند کرنا پڑا، لہذا درخواست گزار کو اس کا حصہ کچھ نقد اور کچھ گاڑیوں کی صورت میں ملا۔ بخاری صاحب نے درخواست گزار کو 2 لاکھ روپے نقد اور 8 ایسی گاڑیاں دیں جن کی قیمت لگ بھگ 8 لاکھ بنتی تھی، اور یہ قیمت ابھی واجب وصول تھی۔ انہی 8 گاڑیوں میں سے ایک سفید سوزوکی سوئفٹ مسز زہرا بیگم کی تحویل میں تھی۔ معاہدے کے رو سے یہ کاروبار ہائر پرچیز سسٹم کے تحت کیا جا رہا تھا، اور خریداروں کو گاڑیاں اسی سسٹم کی بنیاد پر دی گئی تھیں۔ ہائر پرچیز سسٹم کے اصول کے مطابق جب تک متعلقہ گاڑی کی پوری قیمت شائن ٹریڈنگ کمپنی کو ادا نہ کر دی جاتی، اس وقت تک گاڑی کو ہائر یعنی کرائے پر سمجھا جاتا، اور کوئی خریدار لگاتار 3 ماہ تک گاڑی کی قسطیں ادا نہ کرتا تو قواعد و ضوابط کے رو سے اس کا سودا خود بخود ختم ہو جاتا، اور ہائر پرچیز سسٹم کے تحت خریدار کو دی جانے والی گاڑی دوبارہ شائن ٹریڈنگ کمپنی کی ملکیت بن جاتی۔ اس دوران میں خریدار قسطوں کی صورت میں جتنی رقم کمپنی کو ادا کر چکا ہوتا، وہ شرائط کی روشنی میں کرائے کی مد میں شمار ہوتی۔ مسز زہرا بیگم نے اس کیس کے فائل ہونے تک لگ بھگ 8 ماہ سے کمپنی کو قسطیں ادا نہیں کی تھیں۔ جب کمپنی کا نمائندہ گاڑی کا قبضہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں اور ان کے دوستوں کی مدد سے نمائندے کو زور و کوب کر کے گھر سے نکال دیا۔ یہاں کمپنی سے مراد مرزا یاسر بیگ کا بزنس تھی۔ اس کی حالت کی روشنی میں درخواست گزار عدالت سے استدعا کرتا ہے کہ وہ مدعا علیہ مسز زہرا بیگم سے اس کی سفید سوزوکی کی سوئفٹ واپسی دلائی جائے۔ مرزا یاسر بیگ کی 420 کھل کر سامنے آ گئی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ اس نے اشفاق بخاری کو اغوا کیا تھا۔ یہ ان بدماشوں کی ملی بھگت تھی۔ یہ طے تھا کہ کسی بھی وقت وہ منظر عام پر آنے والا تھا، کیونکہ اس عرضی دعوے کے مضمون سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرزا یاسر بیگ کو یہ کیس جیتنے کے لیے اشفاق بخاری کی گواہی کی ضرورت پیش آتی، اور اب تک میں نے مرزا کے جو لچھن دیکھے تھے اس کے مطابق وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ کیس لانچ کیا تھا۔ اگر اشفاق بخاری اس کی دسترس میں نہ ہوتا تو عرضی دعویٰ کا مضمون ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اشفاق بخاری اور مرزا یاسر بیگ میں خاصا مضبوط گٹھ جوڑ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔
میں نے ان کاغذات کو ایک طرف رکھا اور نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے خالد باری کی طرف دیکھا۔ اس کی صورت پر 12 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا باری صاحب؟ اس سمن کو دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ بات ہے ہی پریشانی کی جناب، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہو گیا، مرزا یاسر بیگ نے ہم پر ہی کیس کر دیا ہے، اس سے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس نے آپ پر کیس کر دیا ہے تو ہم اس پر کیس کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ وولچند زیادہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جوابی دعویٰ دائر کر کے، میں نے جواب دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ معاملات عدالت میں جا پہنچا، اس طرح ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور ایک خاص بات شاید آپ نے نوٹ نہیں کی۔ کون سی بات جناب؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے اس عرضی دعویٰ کو غور سے پڑھا ہے؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کون سی خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا اشارہ اشفاق بخاری کی جانب ہے۔ میں نے کہا، مرزا یاسر بیگ کو اپنا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے بخاری کی گواہی کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بخاری صاحب کو عدالت تک لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل کامیاب ہو جائے گا، میں نے پرسوک انداز میں کہا۔ بلکہ یہ کیس مرزا نے بخاری سے صلح مشورہ کرنے کے بعد ہی عدالت میں پہنچایا ہے۔ اوہ! وہ ایک تشویش بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ تو ہمارا خیال بالکل درست تھا، بخاری صاحب کا اغوا ایک ڈرامہ تھا۔ جی، موجودہ حالات انہی حقائق کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، اس عرضی دعویٰ میں ہائر پرچیز سسٹم کے سلسلے میں جو قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، کیا آپ نے انہی اصولوں کی بنیاد پر سفید سوئفٹ خریدی تھی؟ جی ہاں، بخاری صاحب سے یہ ساری باتیں ہمیں کھول کر بتا دی تھیں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اور یہ شرائط تو ان ایگریمنٹ پر بھی درج ذیل تھے جو ہمارے اور شائن ٹریڈنگ کمپنی کے بیچ گاڑی کی خریداری کے سلسلے میں ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے لگ بھگ 8 ماہ تک گاڑی کی قسط جمع نہیں کرائی۔ جب ہائر پرچیز سسٹم کی رو سے اگر کوئی خریدار لگاتار 3 ماہ تک گاڑی کی قسط جمع نہیں کرائے گا تو تواضع قانون ہائر پرچیز ڈیفالٹر ہو جائے گا۔ گویا آپ لوگ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں، میں نے خالد باری کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اور ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں گاڑی واپس کمپنی کی ملکیت تصور کی جائے گی۔ جی ہاں، یہ بات تو ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آپ لوگ ڈیفالٹر کیوں ہو گئے؟ میں نے پوچھا، جبکہ آپ کی والدہ صاحبہ تو خاصی سمجھدار خاتون ہیں۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب بخاری صاحب کی کمپنیاں زوال کا شکار ہونے لگیں اور دفتری حالات سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ بزنس کسی وقت بھی بند ہو جائے گا، تو دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم نے بھی قسط بھرنا بند کر دی تھی۔ حالات ایسے غیر یقینی تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ایک چھوٹی سی کوتاہی نے آپ لوگوں کو نادہندہ بنا دیا۔ میں نے کہا، اب کیا ہوگا بیگ صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ہمارے پاس جو کار کے ایڈوانس کی اور 6 قسطوں کی ادائیگی کی جو رسیدیں رکھی ہیں، وہ اس سلسلے میں کام نہیں آئیں گی۔ نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، ان رسیدوں کی موجودگی سے آپ کی نادہندگی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ کچھ کچی رسید کسی حد تک کام آ سکتی ہیں جو بخاری صاحب کو فل پیمنٹ کے ذیل میں دی تھیں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، انتظار۔ کس کا انتظار؟ وہ معتجب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میری طرف سے جوابی کارروائی کا انتظار، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں 1-2 روز میں جوابی دعویٰ داخل کر دوں گا۔ آپ کو یقین تو ہے نا کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم خاصی کمزور سائڈ پر ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ بولا۔ میں نے کہا، کمزور سائڈ کو طاقتور بنانا میرا کام ہے، آپ بس وہ کرتے جائیں جس کی میں ہدایت کروں۔ ہم اب تک یہی کرتے چلے آ رہے ہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ مگر میں اپنی تسلی کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کون سا چمتکار کرنے والے ہیں؟ بہت ہی خوب اور آموز لفظ استعمال کیا ہے آپ نے، چمتکار، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں واقعی ایک چمتکار کرنے والا ہوں۔ کون سا چمتکار؟ وہ اضطراری لہجے میں مستصفر ہوا۔ میں نے رف پیٹ پر لگ بھگ 3 انچ لمبی لائن لگائی، پھر وہ پیٹ خالد باری کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، آپ اس لائن کو کاٹیں یا مٹائیں بغیر چھوٹا کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس لائن کو چھوٹا کرنے کے لیے یا تو کاٹنا پڑے گا یا پھر مٹانا پڑے گا، لیکن میرے پاس ایک ایسا چمتکار ہے کہ میں اس لائن کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کر سکتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ اس کی دلچسپی 7ویں آسمان کو چھونے لگی۔ کر کے دکھائیں۔ میں نے رف پیٹ پر موجودہ 3 انچ لمبی لائن کے پہلو میں ایک اور لائن کھینچ دی جو لمبائی میں پہلی والی لائن سے 2 انچ زیادہ تھی، یعنی 5 انچ لمبی تھی۔ پھر خالد بھائی سے پوچھا، لائن چھوٹی ہوئی کہ نہیں؟ ایک لمحہ تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، لائن تو اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، مگر دوسری کے مقابلے میں چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس کے آخری الفاظ دہرائے اور کہا، اس دنیا کا سارا کھیل نظر آنے پر ہی بنیاد کرتا ہے۔ اگر آپ لوٹے کو لوٹا سمجھتے ہیں تو وہ لوٹا ہے، ورنہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
گھاس آپ کو گھاس نظر آتی ہے تو گھاس ہے، ورنہ وہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا فلسفہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بادستور الجھن زدہ انداز میں بولا، لیکن اس کا ہمارے کیس سے کیا تعلق؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے، میں نے اسراری لہجے میں کہا۔ دیکھیے، اس کیس میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہم کمزور پوزیشن میں ہیں، یعنی ہائر پرچیز سسٹم کے قواعد و ضوابط ہمیں نہ دہندہ یعنی ڈیفالٹر کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یا یوں سمجھے کہ چھوٹی لکیر ہے۔ میں نے رف پیڈ پر 3 انچ والی لکیر پر قلم کی نوک رکھتے ہوئے کہا۔ یہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، ہمارے مد مقابل کوئی شریف النفس انسان نہیں ہے۔ بخاری اور مرزا اس معاشرے کے چھٹے ہوئے بدمعاش لوگ ہیں،